کنگن ویلی کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے آج ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس کے دوران اراکین نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں بیرونی ٹھیکیداروں کو مقامی ٹھیکیداروں سے مشورہ کیے بغیر کنگن سب ڈویژن کے اندر کوئی بھی تعمیراتی کام کرنے سے روک دیا گیا۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا، مقامی ٹھیکیدار علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری طرح سے اہل اور پرعزم ہے، اور الزام لگائے کہ باہر کے ٹھیکیداروں کے ذریعے کیے گئے پچھلے کام میں معیار اور مناسب نگرانی کا فقدان رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ تو انجمن کے کسی مقامی ٹھیکیدار کو علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے ٹینڈر میں مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی باہر کے کسی ٹھیکیدار کو۔ اراکین نے کہا، ہماری ترجیح مقامی ہنرمند کارکنوں کی مناسب ترقی اور روزگار کے مواقع کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ باہر کے ٹھیکیدار اکثر کام درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں یا غیر معیاری نتائج فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کنگن سب ڈویژن کو نبارڈ 30 میں نظر انداز کیا گیا، جس میں کنگن میں ایک بھی پروجیکٹ منظور نہیں ہوا، جبکہ گاندربل کو درجنوں پروجیکٹ ملے ہیں۔ انہوں نے نبارڈ 31 میں نظر انداز کی گئی رقم کا بھی مطالبہ کیا۔ میٹنگ کے دوران ایسوسی ایشن نے کنگن میں وقف سب ڈویژن بلڈنگ اور متعلقہ انفراسٹرکچر کے قیام کے لیے بھی اعلیٰ حکام سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ بیورو رپورٹ، ویلی آن لائن۔ یہاں پہ کنگن ویلی کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے ایک اہم میٹنگ منعقد کی، جس میں ہمارے تمام کنٹریکٹرز، سینئر کنٹریکٹرز، عہدیداران، جتنے بھی ہمارے اس کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن میں ممبران ہیں، سبوں نے شرکت کی، جس میں سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج کے بعد جو بھی یہاں پہ ٹینڈرنگ پروسیس ہوگی وہ ہم انشاءاللہ کمپٹیشن کے بغیر ہی کریں گے۔ اگر کسی آؤٹ سائڈ کانٹریکٹر کو یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا ٹینڈرنگ پروسیس میں، اس کو پہلے یہاں پہ کنگن ویلی کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ سے یہاں پہ رابطہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی وہ یہاں پہ ٹینڈرنگ پروسیس میں حصہ لے سکتا ہے۔ کیونکہ جہاں تک ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، یہاں پہ کوالٹی آف ورک پھر بہت پور ہوتی ہے جب یہاں کے کانٹریکٹرز یا باہر کے کانٹریکٹرز آ کے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ یہاں پہ آج ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہاں پہ جس بھی کانٹریکٹر، کسی بھی کانٹریکٹر کو یہاں پہ اگر پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا ٹینڈرنگ پروسیس میں، چاہے یہاں کا ہو یا باہر کا، اس کو پہلے یہاں پہ کنگن ویلی کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن سے رابطہ کر کے ہی ٹینڈر ڈالنا پڑے گا۔ دوسری سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ جب سے ہمارا یہاں پہ یہ R&B ڈویژن کریٹ ہوا ہے، یہاں پہ آج کے ڈیٹ تک پرسوں یہاں پہ ایک اسکیم تھی جو نبارڈ کے انڈر آتا ہے، جس کو ہم نبارڈ ریڈف 30 کہلایا جاتا ہے، نہیں 30 نبارڈ 30 جس کو کہا جاتا ہے، اس کے انڈر گاندربل R&B ڈویژن میں 17 پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں، جس میں کنگن میں کوئی پروجیکٹ ہی اپروو نہیں ہوا ہے۔ اب ہم یہاں سے اپنے MLA جناب میاں مہر علی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں انٹروین کر کے ہمیں جو یہاں پہ اب نبارڈ 31 جو ہمیں یہاں پہ اب نبارڈ 31 ہے، اس میں ہمیں وہ پیسے بھی دیے جائیں گے جو ہمیں نبارڈ 31 میں نہیں ملے ہیں۔ اور ہمیں یہاں پہ اپنے نئے چیف انجینئر صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ڈویژنل آفس کی پرابلم ہے، ہمیں وہ ڈسٹرکٹ سیکٹر میں اپروو کر کے یہاں پہ ہمیں ڈویژنل آفس بنایا جائے تاکہ ہمیں یہاں پہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ آج ہماری یہ جو میٹنگ تھی، بہت ہی ہم تمام ٹھیکیداروں نے اپنی تعاون کا ثبوت دیا، اور یہاں ہمارے ساتھ ہر کسی کمی پیشی میں، ہر کسی فیصلے میں سب ایک ساتھ ہیں۔ ہم آج کے بعد نہ کوئی کمپٹیشن کرنے والے، نہ کسی کو کمپٹیشن کرنے دیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے یہ ریڈف 30 تھا، اس میں ہمارے کچھ پروجیکٹ کوئی پروجیکٹ ہمیں نہیں دیا گیا تھا۔ پھر ہم اس کے بعد چیف انجینئر سجاد صاحب سے ملے، انہوں نے بولا تھا جو آپ کو ناانصافی ہوئی ہے ریڈف 30 میں، وہ ہم 31 میں آپ کو دے دیں گے، برابر کر دیں گے۔ ہمیں یہی امید ہے، مہر علی صاحب سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور کنسرن منسٹر صاحب سے بھی، اور کنسرن چیف انجینئر سے بھی، اور کنسرن کمیشن سیکرٹری جو نئے آئے ہیں ہمارے، انہوں نے جوائن کیا ہے، ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ انصاف کا تقاضا کریں گے۔ مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں۔